السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کپتان کا زندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ مقوقس نے حکم دے دیا کہ اس کپتان کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے۔ باہر سے کپتان کی آہو بکا سنائی دینے لگی، جو دور ہی دور ہٹتی گئی اور جلاد کے ہاں جا کر بالکل خاموش ہو گئی۔ محاصرے کے دوران ایک جاسوس مجاہد جو ابھی قلعہ بابلیون کے اندر ہی تھا، باہر نکل آیا۔ یہ اس کا ایک کارنامہ تھا جو اس نے کر دکھایا تھا۔ وہ بابلیون میں کسی مخصوص بھیس میں تھا۔ وہاں سے وہ کشتی میں دریا کے پار قلعہ روضہ تک چلا گیا۔ وہ شہر کے چند آدمیوں کے ساتھ گیا تھا۔ غالباً سرکاری طور پر قلعہ روضہ کے جزیرے میں کوئی کام تھا جس کے لیے اس مجاہد نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ رات کے وقت یہ مجاہد چوری چھپے وہاں سے نکلا اور دریا میں اتر گیا۔ ان دنوں دریا میں طغیانی کے آثار پائے جاتے تھے۔ طغیانی مطلب لہریں بہت زیادہ اٹھ رہی تھی اور باڑھ بہت زیادہ آئی تھی۔ ویسے بھی وہاں سے دریا خاصا چوڑا تھا جسے تیر کر پار کرنا کسی کا ہی کام ہو سکتا تھا۔ وہ جاسوس مجاہد نے دریا پار کر لیا اور پھر کنارے کنارے تیرتا وہاں تک چلا گیا جہاں لشکر مجاہدین کا محاصرہ تھا۔ اپنے لشکر میں پہنچ کر وہ گر پڑا تھا اور کچھ دیر بعد اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آئے تھے۔ اس نے سپہ سالار عمرو بن عاص کو یہ خبر دی کہ قلعے کے اندر کتنی زیادہ فوج ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقوقس نے اس سارے فوج کو اکٹھا کر کے خطاب کیا ہے۔ مقوقس نے اپنے اس خطاب میں اپنی فوج سے کہا تھا کہ دریا میں طغیانی شروع ہو چکی ہے اور 1 یا 1.5 مہینے تک دریا میں اتنی طغیانی آ جائے گی کہ ان میں سے کوئی اترنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دریا کی طرف سے قلعہ بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ باقی اطراف خندق پانی سے اتنی بھری رہے گی کہ عرب کے یہ مسلمان اسے پار نہیں کر سکیں گے۔ مقوقس نے یہ بھی کہا کہ طغیانی مہینہ 1.5 مہینہ رہے گی اور پھر اترنے لگے گی۔ 1 مہینے تک دریا کا بہاؤ معمول پر آ جائے گا اور پھر سکندریہ سے کمک آ جائے گی۔ نیل سکندریہ کی طرف بہتا تھا، وہاں سے کمک دریائے راستے سے ہی آسانی سے اور کم وقت میں آ سکتی تھی، لیکن طغیانی کی صورت میں کشتیاں الٹے رخ چلانا بہت ہی مشکل اور وقت طلب تھا۔ مقوقس نے کہا کہ عرصہ خاصا گزر جانے تک مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو چکا ہوگا اور انہیں آسانی سے پسپا یا ہرایا جا سکے گا۔ جاسوس مجاہد نے یہ بھی بتایا کہ مقوقس نے اپنی فوج کو انعام کا لالچ بھی دیا ہے۔ یہ تنخواہ دار فوج تھی۔ مقوقس نے جو فوجیوں سے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کو پسپا کر دیا گیا تو ہر فوجی کو 3 مہینوں کی دوگنی تنخواہیں دی جائے گی، اور جو فوجی زیادہ بہادری کر دکھائیں گے انہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ جاسوس نے اپنی رائے یہ دی کہ فوج کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس فوج کا حوصلہ اتنا مضبوط نظر نہیں آتا جتنا ہونا چاہیے۔ اس نے مزید یہ بتایا کہ جو فوجی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور بھاگے تھے وہ تو مسلمانوں کا نام سنتے ہی چپ ہو جاتے ہیں۔ رومی فوجیوں کی یہ کیفیت تاریخ میں بھی صاف الفاظ میں آئی ہے۔ وہ اپنی رسوائی اور کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے مجاہدین اسلام کے متعلق بڑی دہشت ناک باتیں سناتے تھے۔ ان میں سے بعض کی باتوں سے یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے عرب کے مسلمان جنات یا بھوت پریت ہوں۔ جاسوس مجاہد کی اس خبر کا جہاں تک تعلق تھا کہ نیل میں طغیانی آ رہی ہے، سپہ سالار عمرو بن عاص کے لیے کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ پھر بھی کچھ باتیں نئی معلوم ہو گئی۔ عمرو بن عاص جانتے تھے کہ طغیانی کا موسم شروع ہو گیا ہے اور دریا چڑھنے لگا ہے۔ مقوقس نے کہا تھا کہ اتنے مہینوں کے انتظار سے مسلمان مایوس ہو جائیں گے، لیکن عمرو بن عاص نے اپنے زاویہ نگاوت سے بات کی۔ انہوں نے محاصرے میں گھوم پھر کر جگہ جگہ مجاہدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو دریائے نیل اور اس کی طغیانی کے متعلق وہی بات بتائی جو جاسوس نے مقوقس کی زبانی سنائی تھی۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ اتنا عرصہ قلعے والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ اس دوران اس قلعے کے اندر کی فوج کو پریشان کیے رکھیں گے۔ اس کے بعد قلعے پر باقاعدہ یلغار کی جائے گی۔ دین اسلام کے علم برداروں، عمرو بن عاص نے اس موقع پر یہ تاریخی الفاظ کہے، یہ خندق اس سے زیادہ چوڑی اور زیادہ گہری ہوتی تو بھی تمہارا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ رومی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا یہ قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی سر نہیں کر سکتا۔ اسلام کے شہدائیوں، دنیا کا کوئی قلعہ تمہارے ایمان اور جذبہ جہاد سے زیادہ مضبوط نہیں۔ اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ کوشش تم کرو میں اس کا ثمر دوں گا۔
میری راہ میں حرکت تم کرو، برکت میں دوں گا۔ قلعہ بابلیون میں تھیوڈور کے علاوہ ایک مشہور جرنیل اور بھی تھا جس کا نام عربی مورخین نے عیرج لکھا ہے، لیکن بٹلر نے کہا ہے کہ یہ نام دراصل جارج ہے اور بگڑ کر عیرج بنا ہے۔ نیل چڑھتا جا رہا تھا، قلعے کے ارد گرد والی خندق پانی سے لبریز کر دی گئی تھی۔ قلعے کی دیواروں سے مجاہدین پر منجنیقوں سے پھینکتے ہوئے پتھر آنے لگے۔ اس سنگ باری کے جواب میں مجاہدین نے بھی منجنیقوں سے قلعے پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ سنگ باری مطلب پتھر بازی۔ مجاہدین نے تیر دور تک پہنچانے کے لیے بڑی کمانیں بھی تیار کر لی تھیں۔ ان کماندار کے تیر انداز خندق کے کنارے تک چلے گئے اور وہاں سے دیواروں کے اوپر رومیوں پر تیر پھینکنے لگے۔ نیل میں طغیانی بڑھتی گئی اور ادھر ایک دوسرے پر تیر اور پتھر پھینکے جاتے رہے۔ شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے۔ قلعے کی دیواروں سے آنے والے پتھر تو مجاہدین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، لیکن مجاہدین کی منجنیقوں سے نکلے ہوئے پتھر شہر کے اندر گرتے تھے۔ انہوں نے شہر میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ ہر گھر پر یہ خوف طاری تھا کہ ابھی پتھر ان کی چھت پر گرے گا اور چھت گر پڑے گی۔ رومی فوج کا حوصلہ پہلے ہی متزلزل تھا، پتھراؤ سے حوصلہ اور زیادہ کمزور ہونے لگا۔ 1.5-2 مہینے گزر گئے اور نیل میں طغیانی کا آثار ختم ہو گئے۔ ماہ اکتوبر 640 کے پہلے ہفتے کی بات ہے کہ مقوقس نے اپنے فوج اور بابلیون کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کا جائزہ لیا تو اسے کچھ ایسا شک ہونے لگا کہ مسلمانوں نے اگر اپنے مخصوص انداز سے قلعے پر حلہ بول دیا تو عین ممکن ہے کہ یہ فوج مقابلے میں ٹھہر نہ سکے اور شہر کے لوگوں میں ایسی افراتفری اور نفسا نفسی پیدا ہو جائے جو اپنی فوج کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اس کے علاوہ مقوقس کے شروع سے ہی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ عرب کے ان مسلمانوں کو کسی طرح قائل کیا جائے کہ وہ کچھ لے لیں اور مصر سے واپس چلے جائیں۔ اب ایک بار پھر اس کے دماغ میں یہی بات آ گئی۔ اس نے خفیہ اجلاس بلایا جس میں جنرل تھیوڈور اور جنرل جارج شامل تھے اور اس کے علاوہ مقوقس کے صرف 2 مشیر شامل کیے گئے۔ اجلاس کا مطلب ہوتا ہے میٹنگ۔ میری بات تحمل سے سنو اور مجھے مشورہ دو، مقوقس نے کہا۔ اپنی فوج کو بھی تم نے دیکھ لیا ہے اور شہر کے لوگوں کی حالات بھی تم دیکھ رہے ہو۔ ہم کمک کی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ سوچو کہ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ کمک صرف اس صورت میں ہمارے کام آ سکتی ہے کہ یہ کمک مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرے، جو ممکن نہیں۔ نیل کے دونوں کناروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے۔ عقب کا مطلب پیچھے سے۔ عرب کے یہ مسلمان جب خندق عبور کرنے پر آ گئے تو عبور کر ہی لیں گے۔ کیا تم ابھی ان کے جذبے اور ہمت و استقلال سے واقف نہیں ہوئے؟ یہ بھی دیکھ لو کہ یہ مسلمان کتنی جلدی مصر کے اندر کتنی دور تک پہنچ گئے ہیں۔ میں بغیر لڑے محاصرہ اٹھوانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ایک بار پھر ان عربوں سے صلح سمجھوتے کی بات کریں اور کہیں کہ جو کچھ مانگتے ہو لے لو اور مصر سے نکل جاؤ؟ مورخوں نے لکھا ہے کہ مقوقس نے اپنے دلائل ایسے پر اثر انداز سے دیے کہ اجلاس کے چاروں شرکاء نے اس کی تائید کی اور کہا کہ اس تجویز پر عمل درآمد فوراً ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں صرف ایک مشورہ دوں گا، تھیوڈور نے کہا، یہ اجلاس اور یہ ساری کارروائی سختی سے خفیہ رکھی جائے۔ فوج کو تو اس کا علم ہی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ فوج صلح سمجھوتے کی آس لگا کر ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے گی۔ جنرل جارج نے یہ مشورہ دیا کہ مقوقس خود اس کارروائی کی قیادت کرے اور ذاتی طور پر اس کی کوشش میں شامل ہو۔ مقوقس نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ اس اجلاس کو خفیہ طور رکھا گیا، لیکن تاریخ سے خفیہ نہ رکھا جا سکا۔ بہت سے مسلم اور غیر مسلم اور ان کے حوالے سے باقاعدہ کے تاریخ دانوں نے یہ واقعہ پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ اسی اجلاس میں ایک مراسلہ بنام سپہ سالار عمرو بن عاص لکھا گیا جو مقوقس کی طرف سے تھا۔ مراسلہ مطلب خط۔ اگلی رات کی تاریکی میں مقوقس ان دونوں جرنیلوں اور دونوں مشیروں کے ساتھ لے کر قلعے سے نکلا، کشتی میں بیٹھا اور نیل کے وسط میں جزیرے تک پہنچ گیا جہاں قلعہ روضہ تھا۔ اس قلعے میں ایک بڑا گرجا تھا جس کا پادری بھی موجود تھا۔ آدھی رات کے وقت پادری کو جگایا گیا۔ ظاہر ہے پادری بہت گھبرایا ہوگا کہ اس وقت فرما روائے مصر اپنے جرنیلوں کے ساتھ کیوں